اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ اللہ کی کتاب کی آیت ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر انسان نے مرنا ہے، جو یہاں پیدا ہوا اس نے مرنا ہے، اور حقیقی اور بھرپور بدلہ تو ہم قیامت کے دن دیں گے۔ اس دن جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ باقی یہ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان کی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے۔ یہاں کی کامیابی بھی حقیقی کامیابی نہیں ہے اور یہاں کی ناکامی بھی حقیقی ناکامی نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا دن آنے والا ہے۔ آئے روز ہم مختلف مساجد سے اعلان سنتے ہیں کہ آج فلاں علاقے میں فلاں شخص سے وفات ہو گئے، ان کا نماز جنازہ اتنے بجے ادا کیا جائے گا، لیکن کوئی نہیں سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، آگے ہونا کیا ہے، اور دنیا کے اندر تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور دنیا والوں کی عظیم اکثریت یقین کیجئے وہ شرک کے اندر ڈوب گئی ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آج یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ حج نہیں کرتے ہیں یا عمرہ پر نہیں جاتے ہیں، یا ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھیں گے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ دوسری ساری قوموں سے زیادہ یہ قوم ہے جو عبادات کرتی ہے، اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، 2-4% ہیں لوگ وہ روزے بھی رکھتے ہیں اور نیک کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان سے زیادہ شرک کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ مزاروں پر یہ چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں سے مرادیں مانگتے ہیں۔ ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی بابا ہے جن کو پوجا جا رہا ہے، وہاں دیے جلائے جاتے ہیں، وہاں جا کے بکرے اور چھترے چڑھائے جاتے ہیں اور ان مزاروں کے اوپر جا کے ماتھے ٹیکے جاتے ہیں، رگڑتے ہیں ناک اپنی اور وہاں سے امیدیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جی سنتے ہیں میری بابا جی کے آگے اور بابا جی کے اللہ کے آگے۔ اللہ کے بندو یہی شرک تھا مشرکین مکہ کا، یہی شرک تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا، جن کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا سید زادہ وہ بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی اس عذاب سے نہیں بچ سکی۔ اللہ کے بندو کوئی پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری جب بچانے والے نہیں ہے تو تمہارے یہ پیر صاحب تمہیں کس طرح بچائیں گے؟ اللہ کے بندو یہ شرک کیا پکارے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگنا کہ اللہ ان کے اپنے حبیب کے صدقے فلاں کے صدقے یہ جو صوفیوں نے طریقہ نکالا ہے یہ قرآن کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، اس کی ذات کا صدقہ ہے، اس کی صفات کے صدقے ہیں، یا اپنے کوئی اعمال ہیں ان کا صدقہ دے کے اللہ سے دعائیں مانگی جائے کہ اللہ دیکھیے فلاں موقع کے اوپر بھی میں نے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا تھا، آپ میری مدد کریں، آپ میرے اس بگڑے کام کو سنوار دیں، آپ میری کھوٹی قسمت کو کھری کر دیں۔ آج دیکھیے کہ مسلمان نعرے لگاتے ہیں بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، یا علی مدد، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی۔ تو یہ شرک کے اندر ڈوبی ہوئی قوم ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا۔ اور اگر ان کو ایمان عقیدے کی بات کوئی ان کا بھائی بتاتا ہے تو بس جی یہ وابی ہیں جی، یہ نہیں مانتے جی، بزرگوں کو نہیں مانتے جی، یہ گستاخ ہے جی، اس طرح کی باتیں کر کے ٹال دی جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ ایمان خالص کا معاملہ ہے۔ اگر تم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور اسی طرح اگر تم شرک کے اندر مبتلا رہے تو تمہاری کوئی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، تمہارا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرو، للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر اسی طرح شرک کی برمار رہی اور باپ دادا کے طریقے پر اسی طرح چڑھاتے رہے، چلتے رہے، تعویذ گنڈا پہنتے رہے اور اسی طرح مزاروں کے اوپر جا کے دیے جلاتے رہے، چادریں چڑھاتے رہے، ان کے واسطے وسیلے، پھر یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد کی پکارے اسی طرح، اور جمہوریت کا یہ شرک بھی اگر آپ کے اندر، جمہور کا عوام کی خدائی ہے، یہ کہتے ہیں عوام کی خدائی ہے،
اور اس طرح عوام کی یہ جو بالکل اس کی مثال ایسے ہے جس طرح گندے پھول ہوتے ہیں کہ گندے پھولوں کا رس نچوڑ کے اگر آپ اس کو کسی بوتل میں ڈالیں گے تو وہ کتنا گندا اور نجس ہوگا اللہ کے بندو. یہی معاملہ ہے. یہ عوام تو شرک کے اندر ڈوبی ہوئی ہے اور ان کے اندر سے جو پارٹیاں بنتی ہیں اور ان کے جو لیڈر سامنے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح آپس میں لڑتے ہیں اسمبلیوں میں. اور ابھی جو سینٹ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس میں سیٹیں حاصل کرنے کے لیے شرم آتی ہے کہ کیا یہ انسان ہے. مسلمان تو بڑے دور کی بات ہے کہ انسان بھی اس طرح کی نہیں کرتا ہے. تو جو آتا ہے کرپٹ اس ملک کو لوٹتا ہے, اس کو عوام کو لوٹتا ہے اور پھر انہی کے پیچھے چلتے ہو. اللہ کے بندو صدیاں بیت گئی ہیں. کب ہوش آئے گی تمہیں, کب ایمان کی طرف پلٹو گے, کب اللہ کی طرف رجوع کرو گے. اللہ کے بندو ایمان خالص کو اختیار کرو اللہ کے نام کے اوپر اور اس طرح توحید کی دعوت دو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں دی تھی. صحابہ کرام نے جس طرح اس کو قبول کیا تھا چند سالوں کے اندر پوری دنیا کا نقشہ بدلی ہو گیا تھا. وہ دوبارہ ہو سکتا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. آج اللہ کی کتاب سے اعتماد اٹھ گیا ہے لوگوں کو. اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے وَأَنْتُمْ عَلَىٰ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن بن جاؤ تو تم تو سربلند رہو گے, پوری دنیا میں تمہاری عزت رہے گی. اور آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن بھی ہیں لیکن پوری دنیا میں ان کی ذلت اور خواری ہے. شاید اللہ کی کتاب کا وعدہ سچا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب بالکل سچی ہے. تمہارے اندر شرک ہے, تمہارے اندر کھوٹ ہے, تمہاری اکثریت کے اندر کھوٹ ہے. للہ توبہ کرو, ان فرقوں سے نکلو, ان مسلکوں سے نکلو, شرک سے نکلو, توبہ کرو, خالص اللہ کی طرف آ جاؤ. ہر علاقے کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے, ہر علاقے کے اندر. ہمارے اپنے اس گاؤں چکری وکیلا کے اندر 5-6 مساجد بنی ہوئی ہیں اور ہر مسجد سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شرک کی پکار لگائی جاتی ہے. اذان سے پہلے شرک کی پکاریں لگاتے ہیں, اللہ کے ساتھ نور من نور اللہ کی پکار لگا کے جو شرک اللہ کے لیے گالی ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر اس کے بعد پکاریں لگتی ہیں. ہر 2-4 ہفتوں کے بعد کوئی نہ کوئی مولوی صاحب آتے ہیں اور وہ اپنا شرک یا کفریہ واقعات اور قصے سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ نعرے لگاتے ہیں, نعرہ حیدری یا علی, کوئی کہتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ, اور نعرہ تکبیر کو بڑے بے دلی کے ساتھ یہ لگاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے ساتھ نعرہ کوئی بھی آپ شامل کریں گے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. صحابہ کرام صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے. جنگوں کے اندر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ان کا جنگوں کے اندر لگتا تھا, کس طرح اللہ ان کی مدد کرتا تھا. اللہ کے بندو, اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور چند سالوں کے اندر پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا تھا. وہ نقشہ دوبارہ تبدیل ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. یہ کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جو بھی اس کا ساتھ دے گا وہ اپنی بھلائی آخرت کے لیے اور دنیا میں بھی اس کو عزت نصیب ہوگی, اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور مرنے کے ساتھ اس کو وہ آگ لگے گی کہ بجائے نہ بجھے گی.